اس وقت جو ہے میں کھڑا ہوں جارڈن اور فلسطین کا جو سب سے اونچا مقام ہے وہاں پر، قلعت صلاح الدین الایوبی عجلون کے مقام پر. یہ اس علاقے کا نام عجلون ہے. قدس جو ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور مطلب یہ جو پہاڑ ہیں ان کے پیچھے اس طرف جو ہے بیت المقدس ہے، اور ادھر سے بھی جو ہے کچھ مقامات ہیں. یار بڑا ہی عجیب قلعہ ہے، قلعت عجلون صلاح الدین الایوبی. یہ جو ہے بازار ہوا کرتا تھا، یہاں پہ جو ہے غلام بیچے جاتے تھے. اس طرف جو ہے سیاح بھی آئے ہوئے ہیں، زوار باقی ہمارے علاوہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں زبیر ریاض، موجود ہوں جارڈن میں. سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں جارڈن کا جو سب سے اونچا علاقہ ہے اس کی تاریخی حیثیت کے حوالے سے یہاں پہ موجود ہوں، اور آپ جو میرے پیچھے بیک گراؤنڈ ایک قلعہ دیکھ رہے ہیں جس کا نام یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، قلعت عجلون. عجلون جو ہے اس علاقے کا نام ہے، اور یہ جو قلعہ ہے یہ صلاح الدین الایوبی نے بنایا تھا بیت المقدس کو فتح کرنے سے پہلے. آئی تھنک 1099 میں جو ہے شاید اسرائیل مطلب جو صلیبی تھے انہوں نے جو ہے بیت المقدس کے اندر اپنا ملک بنایا تھا. تو اس کے بعد سے تقریباً 1117 ہے یا 70 ہے، اس میں سلطان صلاح الدین الایوبی جو ہے کرک کے علاقے ہو گئے یا یہ جو عجلون ہے اس کے علاوہ، تو انہوں نے جو ہے یہاں پہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اور راستے جو ہے ان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے یہاں پہ یہ قلعہ بنایا تھا. تو ابھی میں آپ سب کو انشاءاللہ آج اس قلعے میں لے کے جائیں گے، جس کی جو ہے عمر تقریباً 900 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. اس قلعے کو میں یہاں سے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس طرح جو ہے یہ پتھروں سے قلعہ بنایا گیا ہے. تو آئیے میرے ساتھ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ قلعہ اور یہ جو تاریخ ہے جارڈن کا، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے اونچا مقام ہے. یہ جو ہے قلعہ آپ نیچے سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی اوپر جا کے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو یہاں سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں ہم کتنا اونچے ہیں. اور یہ جو ہے جارڈن کا سب سے اونچا مقام ہے، جارڈن کے پہاڑوں کا. یہاں سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. نیچے جو ہے سارے جنگل ہیں، دیکھ رہے ہیں. یہ جو ہے قلعے کے اوپر جا رہے ہیں ہم. یہ دیکھیں قلعہ صلاح الدین الایوبی، اور یہ ٹھنڈا موسم. یہ دیکھیں، یہ جو ہے قلعے کا فوٹو تھا، کس طرح اس کو جو ہے پہاڑوں کے اوپر سے یہ برج بنا کے اندر جایا جاتا تھا. ابھی کیونکہ بہت زیادہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں بادل ہیں تو دیکھنے میں کچھ مسائل ہیں. اتنا اونچے مقام پہ بنایا گیا تھا اور بہت سخت کٹھن راستے تھے ان کے، اور یہیں سے جو ہے پھر صلاح الدین الایوبی بیت المقدس کی جو فوجیں تھیں ان کے لیے ایک جو مین پوائنٹ تھا ان کے لیے یہاں پہ جو امیر عز الدین تھے ان کے انڈر یہاں پہ میرے خیال میں دیا ہوا تھا. اور یہاں سے مطلب ایک بٹالین آپ کہہ سکتے ہیں فوج کی یہاں پہ سلطان صلاح الدین الایوبی نے رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اس وقت تو سلطان نہیں تھا، لیکن یہ جو قلعہ بنایا گیا تھا بیت المقدس کو فتح کرنے سے پہلے بنایا گیا تھا. آئیے آگے چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیا موجود ہے اور کس طرح سے جو ہے اندر جایا جا سکتا ہے. یہ جو ہے دخول، 2 دروازے ہیں مین. ایک نمبر یہ جہاں پہ ہم موجود ہیں، اور دوسرا وہاں پہ اندر. ٹھیک ہے، اور 3 دروازے اور مزید ہیں بتا رہے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، حرف ال. قلعہ اندر ہے، یہ باہر کا بھی وہ ہے، میرے خیال سے بہت بڑا قلعہ ہے. آئیے اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں یہاں باہر سے بھی آپ لوگوں کو کچھ یہ دیکھیں کس طرح پہاڑ کے اوپر بنا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھیں گا، اشرح لی. هاي اللي كانوا يطلقوا منها الأسهم. اللہ ایوہ، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں. اللہ اکبر. یہاں پہ تیر انداز بیٹھ کے تیر اندازی کرتے تھے تاکہ کوئی جو ہے قلعے کے قریب نہ آ سکے. یہاں پہ بھی سیم ہے، یہ دیکھیں، یہاں پہ سلطان صلاح الدین الایوبی کے تیر انداز ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ جو اندر سے تیر اندازی کے میں نے آپ کو دکھائے ہیں کہ تیر کہاں سے مارتے تھے، باہر سے اس کا منظر دیکھیں آپ. یہ دیکھیں، یہ دوسرا آپ کو میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ دیکھ رہے ہیں،
یہ جو ہے اندر سے جو آپ کو مقامات دکھائے تھے کہ ہم نے تیر انداز جو ہے یہاں پہ بٹھائے جاتے تھے، یہ ان کو باہر سے منظر ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے تیر اندازی باہر کرتے تھے دشمنوں کے اوپر. اور اوپر جب آپ جاتے ہیں تو اوپر جو ہے دیکھیں پھر بڑی کھڑکی ہے ہوا اور روشنی کے لیے. یہاں پہ آپ ویڈیو کو جو ہے سٹاپ کر کے یہ پڑھ سکتے ہیں ساری جو ڈیٹیل دی ہوئی ہے. اب آئیے اندر کی طرف چلتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے بنیت قلعة عجلون بأمر من صلاح الدين كجزء من تكتيك عسكري كبير لوقف التوسع الصليبي في المنطقة. اچھا، پہلے پوائنٹ پہ جب یہ قلعہ بنایا گیا تھا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ جو صلیبی ہیں ان کو زیادہ اور بڑھنے سے روکا جائے. یہاں پہ ایک اور جو ہے دیکھیں یہ تیر اندازی کے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے. اس طرف دیکھتے ہیں کیا ہے. یہاں پہ ایک عثمانی خط ہے. اوکے، یہ قلعہ بعد میں عثمانی دور حکومت میں ان کے بھی پاس رہا ہے. یہ دیکھیں تاریخ بناء القلعہ، ٹھیک ہے. بنیت قلعة عجلون فی عہد السلطان، 1184 میں جو ہے بنا ہے سلطان صلاح الدین الایوبی کے حکم سے امیر عز الدین. یہ دیکھیں امیر عز الدین اسامہ ہوا احد کبار جند صلاح الدین، مطلب ان میں بڑے جو ہے سپہ سالاروں میں سے تھا. اور عثمانی دور حکومت میں بتا رہے ہیں یہاں پہ 50 جو ہے فوجی ہوا کرتے تھے. یہاں پہ آپ پورا قلعہ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں کس طرح سب سے اونچے پوائنٹ کے اوپر بنا ہوا ہے. ہم یہاں سے اندر داخل ہوئے تھے یہاں سے، ٹھیک ہے. ابھی مطلب بہت بڑا قلعہ ہے یہاں کے اندر. اوکے، یہ دیکھیں کس طرح اس زمانے میں جو ہے فوجی وغیرہ. اور یہ میرے خیال سے ان کا جو جہاں پہ اجتماع ہوا کرتے تھے نا، یہ اس کا ایک یہاں پہ جو کمرہ ہے جس کے اندر قادہ وغیرہ اجتماع کرتے تھے، یہ ہے آئی تھنک. یہ قلعے کی جو پوری شکل ہے اس طرح ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بنایا ہوا ہے. یہ رہی سیڑھیاں جس سے ہم اندر داخل ہوئے. اس دروازے سے ہم داخل ہوئے تھے. ہم اس وقت یہاں پہ موجود ہیں. یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے اندر ایک رکھے ہوئے ہیں. آئی تھنک یہاں اس کے اوپر قرآن شریف کی کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ايش الآية اللي مكتوبة يا شباب؟ إنما هنا مكتوب السطر الأول كل من عليها فان. السطر الثاني جدد عمارة هذا المسجد المبارك العبد الفقير تعالى الأمير الأرجل ركن الدين من كويرش دار السلطان القائد بعجلون رحمه الله. لا مو قرآن هذا، كتبوا لك العبارة اللي مكتوب عليه. اس طرف جو ہے سیاح بھی آئے ہوئے ہیں، زوار باقی ہمارے علاوہ. مزید جو ہے ہم آگے چلتے ہیں. اب اچھا اس طرف یہ قلعة عجلون صلاح الدین الایوبی، یہ جو ہے بازار ہوا کرتا تھا. یہاں پہ جو ہے غلام بیچے جاتے تھے. یہ دیکھیں میں نے کہا تھا نا آپ کو یہ پتھر لوگ استعمال کرتے تھے حملہ کرنے کے لیے. یہ دیکھیں منجنیق ٹائپ ہے کیا ہے، اسلحہ دفاعیہ. قرن الثالث عشر 13 سنچری میں 1300 میلادی میں جو ہے اس طرح کے یہ دیکھ رہے ہیں پتھر بڑے چھوٹے. یہ اس طرح کی گاڑیوں میں یا منجنیق پتہ نہیں کیا کہیں گے آپ. بہرحال یہاں پہ رکھ کے اس کو جب چھوڑتے ہوں گے تو یہ پھر جو ہے دور دراز جو بھی دشمن ہے اس کے اوپر، ان کے لشکر کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. اندر سے کس طرح راستے بنے ہوئے ہیں. ہر طرف سے جو ہے انہوں نے تیر اندازوں کے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے. یہاں پہ اس طرف سے بند کیا ہوا ہے ابھی. اور یہاں سے آپ کو میں دکھانے کے لیے یہ بھی بند کیا ہوا ہے اس وقت، ٹھیک ہے. یہ سارا جو ہے پتھروں سے بنا ہوا ہے، بہت ہی قیمتی ہے. اوپر دیکھیں ہوا کے لیے یہ سسٹم دیا ہوا ہے اس طرف. آئیے، یہ بہت ہی بڑا قلعہ ہے اور بند ہے. اوپر سے کوئی جگہ ابھی تک کھلی ہوئی نہیں ملی ہمیں.
دیکھیں کمروں کے اندر سے پھر ہال کے اندر سے اور ہال کے اندر سے اور ہال. جی یہاں سے مزید ہم سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں آگے, اور ادھر سے بھی جو ہے کچھ مقامات ہیں. یار بڑا ہی عجیب قلعہ ہے, لیفٹ رائٹ اوپر نیچے جو ہے پتہ نہیں کس طرح جو ہے بنایا تھا. ہاں یہ سامنے جو ہے مسجد ہے اس طرف, اور یہاں پہ اس طرف دیکھتے ہیں کیا چیز ہے. اللہ اکبر. اچھا بارش کا پانی بھی دیکھیں, پانی کا بھی سسٹم کیا ہوا تھا ہر طرف سے بارش آنے کی. اوپر دیکھیں ایک پودا لگا ہوا ہے بارش کے پانی کی وجہ سے. اللہ اکبر. میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا قلعہ دیکھا ہے. اب دیکھیں یہاں نیچے کس طرح جو ہے تہ در تہ بنائے ہوئے ہیں. یہاں پہ جس طرف سے ہم داخل ہوئے تھے یہ دیکھیں, ٹھیک ہے, ہم وہاں سے داخل ہوئے تھے. روشنی کا سسٹم, ہوا کا سسٹم بہت ہی عجیب ہے. آپ دیکھیں اب یہ جو اوپر دوسرا فلور آیا ہے قلعہ کا, باہر جو ہے یہ سور بھی بنی ہوئی ہے. وہ دیکھیں اس سور میں بھی تیر اندازوں کے لیے جگہ بنائی گئی تھی. دیکھ رہے ہیں آپ یہ والی جگہ, ٹھیک ہے, مطلب یہاں پہ بھی فوجی کھڑے ہو کے تیر اندازی کرتے تھے. اس طرف سے دکھاتے ہیں آپ کو کیا ماحول ہے. ہاں یہ دیکھیں یہ قلعے کے اوپر مطلب یہ چیز کھلی ہوئی ہے, یہ کھلا ہوا علاقہ صرف یہ ہے, اور اس کا راستہ میرے خیال سے وہاں سے تھا. وہ سامنے سیڑھیاں بھی ہیں اس طرف سے, اور یہ آئی ڈونٹ نو کہ کیا چیز ہے وہاں پہ, کیا رکھتے تھے اس جگہ, اللہ اعلم. نماز والی جگہ پہ لے کے چلتے ہیں جہاں پہ یہاں پہ جو جب بنایا گیا تھا نماز کے لیے جو جگہ مقرر تھی وہ اس طرف ہے قلعے میں. یہ ہے مصلی, یہ دیکھیں مصلی القلعہ, دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. آئیے بسم اللہ. بہت ہی قبلہ دیکھتے ہیں کس طرف بنایا ہوا ہے محراب. بہت بڑی جگہ ہے نماز پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ. قبلے کا رخ تو نہیں معلوم, یہاں پہ کوئی نشان نہیں بنا ہوا قبلے کے لیے, لیکن یہ نماز پڑھنے کی جگہ تھی. اللہ اکبر. یہاں سے دیکھیں پھر تیر اندازوں کے لیے, اور یہاں پہ کچھ مطلب جتنا آپ اوپر جاتے ہیں تو اوپر جو ہے بڑی کھڑکیاں بنائی ہوئی ہیں ہوا وغیرہ اور روشنی کے لیے. یہ دیکھیں بھائی, اللہ اکبر. اب لڑکوں سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے پہلے کبھی ایسا ماحول دیکھا ہے زندگی میں. میرے خیال سے شاید میں زندگی میں خود پہلی مرتبہ اس طرح کا فوجی قلعہ دیکھ رہا ہوں. یہ دیکھیں یہ وضو کے لیے جو ہے پرانی جگہ تھی, یہاں پہ وضو کیا کرتے تھے. هذا محل الوضوء. یہ دیکھیں بھئی روشنی ہو گئی ہے, یہ حوضی بنی ہوئی ہے, اور یہاں پہ شاید اس پتھر کے اوپر بیٹھ کے وضو کرتے تھے میرے خیال سے. اس وقت میں جو ہے نماز گاہ سے نکل رہا ہوں. اس طرف کا ویو آپ لوگوں نے آلریڈی دیکھ چکا ہوگا. ابھی چلتے ہیں مزید آگے. یہ قلعہ صلاح الدین الایوبی 1187 میں جو بنایا گیا تھا. آئیے مزید سیڑھیاں دیکھیں آپ کتنی بڑی بڑی, ایک 1.5 میٹر کی شاید ہوگی, 1.5 میٹر ہوگا, 1 میٹر ہوگا یہ اس کا. اللہ اکبر. یہاں پہ اوپر اور سیڑھیاں جا رہی ہیں. اچھا ہاں, پانی کا سسٹم کس طرح چلتا تھا وہ دکھانے کے لیے. دیکھیں یہ کنواں ہے اس طرف, ہذا بیر. قلعہ جب بند ہوا کرتا تھا تو بیچ میں یہ جو جگہ ہم نے آپ کو پیچھے دکھائی ہے, دوبارہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہوں گے, جو کھلی جگہ تھی وہاں سے پانی کا جو ہے پانی اوپر کھینچتے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ جو یہاں پہ پتھر یہاں پہ بنائے ہوئے ہیں اس سائڈ پہ, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پانی جو ہے جمع کیا جاتا تھا اس زمانے میں. اس طرف سے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ پانی جو ہے کہاں سے لایا کرتے تھے. آئیے اس طرف پانی لانے کی جو جگہ تھی وہ اس طرف سے تھی. پانی لانے کا سسٹم آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف سے, یہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں, یہاں سے پانی بھر کے اوپر لے جا کے ہر ایک ایریا میں جو ہے قلعہ کے اندر حوض بنائے ہوئے ہیں پتھروں کے, جس میں پانی, آپ کو پتہ ہے پتھر تو پانی نہیں پیتے, تو پانی محفوظ ہو جاتا تھا. آپ لوگوں نے ویڈیوز میں کئی جگہ پہ دیکھا ہوگا مختلف اس پہ.
تو پانی کا سسٹم جو ہے یہاں سے ہوا کرتا تھا جب قلعہ بند ہوتا تھا یا مطلب جنگ ہو رہی ہوتی تھی۔ یہ جو قلعہ ہے امیر عز الدین، مطلب یہاں اندر ایوہ یہاں پہ جو ہے جو یہاں کے امیر تھے، جو سلطان صلاح الدین الایوبی نے جن کو حکم دیا تھا قلعہ بنانے کا، ان کی جو ہے آرام گاہ یا مطلب بیٹھنے کا جو دفتر آپ آفس کہہ سکتے ہیں وہ یہاں پہ تھا۔ یہ دیکھیں اس وقت جو ہے ابھی بادل تھوڑے کم ہوئے ہیں تو آپ اوپر سے جو ہے یہ باہر کا منظر دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہاں قلعے سے جو ہے آپ باہر کا منظر یہاں سے دکھتا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اس طرف سے جو ہے ابھی ہم آپ کو قلعے کے اوپر لے چلتے ہیں۔ یہ جو ہے قلعے کے اوپر سے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں سارا ماحول، وہ دیکھیں شہر کتنا نیچے ہے، ایک سیکنڈ، دیکھ رہے ہیں بہت ہی نیچے ہے۔ اور میں دوبارہ آپ کو بتا دوں جورڈن کے علاقے میں یہ سب سے اونچا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے اتر رہے ہیں ہم، بہت بڑا قلعہ ہے جی۔ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا پانی جمع ہونے کے لیے کس طرح یہ سامنے جو حوضی بنی ہوئی ہے اس میں بارش جو آئی ہے پانی جمع ہے، کیونکہ آج کل ضرورت نہیں ہوتی تو یہ تو ویسے ہی صفائی کر رہے ہیں، ساتھ میں سارا پانی جو ہے نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے یہاں سے مزید اوپر چلتے ہیں، قلعے میں اوپر جانے کے لیے راستے جو بنے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں قلعے کے اوپر جو ہے مٹی وغیرہ زراعت کے لیے بھی مطلب ہے کہ کام آتی ہوگی، اور اس کا کچھ حصہ جو ہے گر چکا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ مدینہ عجلون، یہ رہا وادی الاردن، وادی الیابس، جبل الشیخ، بحیرہ طبریہ، قدس جو ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور مطلب یہ جو پہاڑ ہیں ان کے پیچھے اس طرف جو ہے بیت المقدس ہے۔ اس وقت جو ہے میں کھڑا ہوں جورڈن اور فلسطین کا جو سب سے اونچا مقام ہے وہاں پر، قلعہ صلاح الدین الایوبی عجلون کے مقام پر۔ یہ اس علاقے کا نام عجلون ہے اور قلعے کا نام بھی عجلون ہے، اور یہ جو ہے حکم دیا تھا سلطان صلاح الدین الایوبی نے یہاں پہ قلعہ بنانے کے لیے تاکہ صلیبی جو جنگیں تھیں ان کو مزید جو شامی علاقے ہیں، عربی علاقے ہیں، ان کی طرف نہیں آنے دیا جائے۔ تو یہ ایک دفاعی حصار کے لیے اور دفاع کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ میرے اس طرف یہ جو آپ کو قلعہ ہے اس کے پیچھے جو ہے تقریباً یہاں سے آپ اس جگہ پہ کھڑے ہو کر 10 سے 20 کلومیٹر کا جو ہے نظارے کر سکتے ہیں، اور اس طرف جو ہے بیت المقدس ہے، اور بعد میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ عرصے بعد بیت المقدس فتح ہو گیا تھا، اور یہ سارا جورڈن ہے اس وقت جس علاقے میں ہم موجود ہیں۔ اس طرف جو ہے یہ جو راستہ ہے جورڈن کا جو ہے کیپٹل عمان، وہ اس علاقے میں پڑتا ہے۔ ابھی آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے جب دیکھتے ہیں سب سے اونچا علاقہ ہے، اور یہ راستے ہوا کرتے تھے فوجوں کے لیے اور آرمی کے لیے، تو اسی لیے جو ہے یہاں پہ یہ قلعہ تعمیر کیا گیا تھا کہ یہاں پہ کسی کو جو ہے گزرنے نہ دیا جائے، صلیبی لوگوں کی مدد کے لیے بھی، اور تاکہ صلیبی لوگ بھی اس طرف جو ہے نہ آ سکیں۔ تو بہت ہی ٹھنڈا مقام ہے یہاں پہ۔ اس وقت جو ہے ٹیمپریچر میرے خیال سے 5 یا 4 ہے یہاں پہ جو صورتحال ہے، اور بارش جو ہے یہاں پہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو قلعہ کی آج آپ نے ویڈیو دیکھی ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور تاریخ کے حوالے سے جتنی معلومات ہمیں مل سکی ہیں وہ بھی آپ سب تک جس طرح ہمیں یہاں پہ بتایا گیا ہے وہی آپ کو بھی ساتھ ساتھ ہم بتاتے رہے ہیں۔ یہ جو ہے ابھی ہم قلعے سے باہر نکلنے کا منظر یہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آئیے یہ دیکھیں یہ برج بنا ہوا تھا، دیکھیں برج ہے، یہ نیچے ساری وادی ہے، دیکھ رہے ہیں۔ مطلب دشمن کو آنے کے لیے جو ہے پہلے نیچے اترے گا پھر دوبارہ جو ہے اوپر چڑھے گا۔ یہ دیکھیں قلعہ باہر سے جی۔ اس وقت بادل جو ہے تھوڑے کم ہیں تو دوبارہ سے آپ کو باہر کا منظر دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ باہر سے آپ دیکھیں منظر قلعہ کا، اور اس کے نیچے جو ہے چاروں طرف جو ہے اس طرح کیا بولتے ہیں اس کو، گھاٹی بولتے ہیں یا کھائی بولتے ہیں، کھائی، یہ کھائی ہے چاروں طرف۔ دیکھیں پانی یہاں پہ بھی جمع ہوا کرتا تھا، اس کے علاوہ جو مین پانی جب جنگ کے دنوں میں پانی لیتے تھے نا، یہ جو کھلی ہوئی جگہ ہے قلعہ کے اندر وہاں پہ بھی ایسے حوض بنے ہوئے ہیں
جن میں بارش کا پانی جمع ہوتا تھا. اس کے علاوہ پھر پانی وہاں سے کھینچ کے اندر جو حوضیاں بنائی ہوئی ہیں ہر حال میں وہاں پہ جو ہے پانی بھرا جاتا تھا. تو میری آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. مزید انشاءاللہ تاریخی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے بہت شکریہ. اس کے علاوہ ہم کلچرل ویڈیوز بھی آپ جارڈن کے حوالے سے انشاءاللہ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے یہ ٹور ہمارے پسند کر رہے ہوں گے. اللہ حافظ.